اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 5 کی پڑھائی کریں گے، جس کا نام ہے واقعہ شیب، ابی طالب اور عام الحزن، پیج نمبر 46 پہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ علم اضافے کی دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچایا، اس راستے میں ان کو کیا تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام ہمیں کتنی لوگوں کی قربانیوں سے، کن مشکلات سے لڑ کر حاصل کیا گیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی نبوت کے 5ویں سال۔ لہٰذا جب کفار کو یہ پتہ چلا تھا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو انہوں نے نجاشی سے درخواست کی تھی کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارے غدار ہیں۔ لیکن نجاشی نے منع کر دیا، اور کفار کا وفد جو ہے وہ حبشہ سے ناکام لوٹ گیا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا جب قریش مکہ کا وفد حبشہ سے ناکام لوٹا، تو ان کے غم و غصے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اور اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں مکے کے بہت بہادر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کرنی شروع کر دی تھی۔ اب ان سب واقعات کو دیکھ کر کفار کی دشمنی اور بڑھ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کی قوت کو کم کریں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، جو کہ نبی کریم کے سب سے بڑے حمایتی تھے، اگر وہ ان سے تعلقات ختم کر دیں تو اور ہمارے ساتھ ہو جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ یہ تعلقات ختم نہیں کرتے تو کفار مکہ ان سے سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ مطلب یہ کہ نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھا جائے گا، نہ ان لوگوں کی شادیوں میں شادیاں اٹینڈ کی جائیں گی، نہ ہی ان سے کسی طرح کا لین دین کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ معاہدہ تحریر کیا گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ اس وقت تک معاہدہ جاری رہے گا جب تک بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے حوالے نہ کر دیں۔ لہٰذا قریش کے سرداروں نے باہمی اتفاق سے اس تحریر نامے کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ حضرت ابو طالب نے یہ فیصلہ لیا کہ مکے کے باہر کہیں اور پناہ لی جائے۔ لہٰذا شیب، جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی یا تنگ میدان تھا، یہاں یہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی، لہٰذا تمام بنو ہاشم سے متعلق لوگ اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے، سوائے ابو لہب کے، جس نے اپنے خاندان کے بجائے دشمنوں اور کفار کا ساتھ دینا مناسب سمجھا۔ کفار مکہ نے گھاٹی کی سخت ناکہ بندی کر دی، یعنی یہ کہ بنو ہاشم کے لوگوں سے اس گھاٹی میں کوئی بھی نہیں مل سکتا تھا۔ خوراک کی کوئی چیز بھی گھاٹی تک پہنچانا بہت زیادہ مشکل تھا، لہٰذا کھانے پینے کا جو ذخیرہ حضرت ابو طالب کی رہنمائی میں سب لے کر چلے تھے، وہ آخر کار ختم ہو گیا۔ بچے بھوک سے روتے تھے، بلبلاتے تھے، اور یہ آوازیں مکے تک جاتی تھیں، لیکن ان لوگوں کو ذرا رحم نہیں آتا۔
مجبوری کے عالم میں لوگ درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالوں تک کو ابال کر کھاتے تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ مکے کے کچھ رحم دل لوگ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کو دے آتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی غلہ بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس گھاٹی میں تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کے تقریباً 3 سال مسلمانوں کو گزارنا پڑے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک یہ آزمائشیں برداشت کیں، لیکن کفار کو رحم نہ آیا۔ اس کے باوجود قریش کے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ بائیکاٹ کو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ بائیکاٹ کی تحریر جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی اس کو دیمک کھا گئی ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو طالب کو بتائی۔ حضرت ابو طالب قریش کے پاس گئے اور انہوں نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ معاہدے کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے، تم تحریر منگوا کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ ہے تو مقاطعہ ختم، ورنہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لہٰذا جب معاہدے کی تحریر منگوائی گئی اور دیکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست ثابت ہوئی، لہٰذا قریش کو یہ مقاطعہ ختم کرنا پڑا، اس بائیکاٹ کو ختم کرنا پڑا جو کہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا تھا۔ عام الحزن۔ شیخ ابی طالب سے باہر آنے کے بعد یعنی گھاٹی سے باہر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ صدمے کا مقابلہ کرنا پڑا اور برداشت کرنا پڑا، یعنی مقاطعہ قریش کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد ہی حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے اور بڑے سپورٹر تھے انتقال فرما گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کی اہلیہ زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ وہ 2 عظیم ہستیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھیں۔ حضرت ابو طالب جو بچپن ہی سے آپ کو پال کر بڑا کر کے اور آپ کے سپورٹ کے لیے ہمیشہ کفار کے آگے ڈٹے رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کی مالی اور جذباتی طور پر بہت مدد کی تھی اور آپ کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوئی تھیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے انتقال پر بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد تو قریش آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے مزید دلیر ہو گئے اور آپ کو ہر طرح کی تکلیف اور ایذا پہنچانے لگی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین حق کی راہ میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ان کے اہل خانہ اور ان کے صحابہ اکرام کو بھی کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کی راہ سے منہ نہیں موڑا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہم ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔